بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران کتن کو السلام علیکم. زه حسن خان نننی پروګرام کې ترکلی ویم. ګران کتن کو د هند او د پاکستان هغه جګړه خو د فوجیانو ترمنځ یا د فوجونو ترمنځ خو وس لګاغه کې دغه راغلی ځکه چې کله نم هند شکست خوړل دی او ډیر خراب شکست او خاص کر په لسمه د یو لسمه مې او بیا کده مونږ ګورو نه په ومه مې چې هغه کله اٹیک مو کو 15 جازونه ولارتا او په هغه کې درې رافیل مو هغه هم د هغوی شکستونو دا ښکاری چې د مسلسل شکست نه پس هغوی اوس خپله سټریټجي بدله کړې ده او انسټډ اف هغه وایي چې یاره د فوج په ذریعه باندې یا د خپل اسټس په ذریعه باندې ولې نه پراکسیز سړی استعمال کړي، خرچه هم پې دونه نه راځي، پیسې هم پې دونه نه لګي او ډیمیجز هم ډېر زیات دي. په دې باندې به خبره کوو. نن به تاسو د ډي جي آی ایس پي آر صاحب یو ډېر اوږد پریس کانفرنس په غنټو په هغې کې هغوی دا یو خو فتنه الخوارج چې کوم هغه یو فتنه الهندوستان د کوم بلوچستان کې چې کوم روان ده هغه ته فتنه الهند یا فتنه الهندوستان او دا بل چې کوم دی فتنه الخوارج. هم په دې باندې نن خبره کوو چې آیا د انډین وار سټریټجي ده کنه دا یو کنټینیویشن دی. څنګه چې نریندر مودي یو طرف ته وزیر اعظم شهباز شریف خبره کوي چې یاره مونږ به خبرې اترې ډایلاګ به شروع کیږي موسٹ پرابیبلی ان سعودي عرب آر ان یو اے ای آر مے بی سم ویر ایلس. خو بل طرف ته د انډیا نه چې کوم اوازونه راځي نو هغه شان بلیجرنټ هغه شان جنګجویانه او دغه وایي چې یاره جګړه لا ختم نه ده، د هغوی چې کوم اپریشن سندور هغه ختم نه دی او زمونږ اپریشن بنیان المرصوص چې کوم دی د هغه مونږه اینډ کړی دی، د هغې د ختمون اعلان مو کړی دی. په دې موضوعاتو به ګرانو کتونکو خبرې کوو. نن مونږ سره سینیر ګزیده ووایم دفاعي تجزیه کار او د پاکستان مهمو عسکري او په سیول پوسټونو باندې پاتې شوي دی لیفټیننټ جنرل نعیم لودھی صاحب. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ. جنرل صاحب یہ میں نے انٹرو میں ایک بات کی وہ تو پشت میں تھی لیکن آئی تھنک یو ڈیفینیٹلی وڈ ہیو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ابھی جو اسٹریٹجی یا بدل گئی ہے انڈیا کی، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور اسپیشلی جو فارمر ٹرائبل ٹیریٹریز تھے وہاں پہ اور بلوچستان میں جو ہی ہم نے بنیان المرصوص کا اختتام کیا، انڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کا جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی جاری ہے. تو کیا یہ اسٹریٹجی میں چینج نظر آ رہی ہے؟ فرام دا بگننگ اسی طرح ہی چل رہا تھا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو یہ معاملات ہیں بلوچستان کے اور بھی جگہوں پر پاکستان میں جو حملے ہوتے رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. یہ تو کافی عرصے سے ہو رہے ہیں اور بہت عرصے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ را اس کے پیچھے ہے. تو یہ کوئی نئی اسٹریٹجی نہیں ہے بلکہ یہ جو انہوں نے سندور والا تھا یہ نئی اسٹریٹجی کوشش کی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان ایسا نہ ہو کہ کیونکہ جب جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا تو وہ اتنا ہائی پروفائل تھا کہ پاکستان نے ساری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرائی. تو اس کو میرا اندازہ ہے کہ اس کو سپریس کرنے کے لیے کہ پاکستان پر جو ہمارے حملے ہو رہے ہیں ان کو برداشت کرتا رہے اور کسی طریقے سے اس کو ریئیکٹ نہ کرے، انہوں نے یہ کام شروع کیا. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو الٹا ان کے گلے پڑ گیا، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی انہوں نے خود یہ پریسیڈنس کھول دیا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیررسٹ حملہ ہو، حالانکہ ہم نے وہ کیا بھی نہیں تھا، وہ ثابت بھی نہیں کر سکے، پھر بھی ہم پہ الزام لگا کے انہوں نے ایک روایتی جنگ شروع کر دی، جس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے. مطلب اسی کو اگر آگے لے کے چلا جائے کہ ہم بھی ضروری نہیں کہ انڈائریکٹ اسٹریٹجی سے جو ہمارا خون بہایا جائے اس پہ خاموش رہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یو این کی سیکورٹی کونسل نے بھی اس پر بات کی ہے، اس کی مذمت کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس کو کہ پہلے یہ اتنا دکھ پہنچاتے رہے اور ہم برداشت کرتے رہے، اور وہ بھی ہم نے غلطی کی جو ہم نے برداشت کی اتنا لمبا. اب ہمیں برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے تو پھر ہمیں کوئی چیز اس میں مانے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کا پر پورا بندوبست کریں، جو آگے والوں کا بھی جو ان کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں اور پیچھے والوں کا بھی جو جن کے ہاتھ میں ان کی ڈوریاں ہیں. ویسے جنرل صاحب اگر ہم دیکھیں یہ بنیان المرصوص سے پہلے یہ جو آپریشن ہے اس سے پہلے ویسے انڈیا نے ایک غلطی کی. اگر وہ یہ آپریشن نہ کرتا
تو آپ دیکھ رہے تھے کہ پاکستانی پہلے سے ڈپریس تھے, انڈین سے تھوڑے سے وہ بھی تھے کہ یار انڈیا بڑا ملک ہے, اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہے, اس کی نیوی جو ہے بہترین نیوی ہے, اس کی ایئر فورس جو ہے دنیا کی 4 نمبر پر بہترین ایئر فورس ہے. تو آلریڈی وی ور انڈر کانفیڈنٹ, وی ور ویری مچ ڈپریس. لیکن اس کے بعد سچویشن ہی چینج ہو گئی. ناؤ وی ہیو این اپر ہینڈ. ویسے یہ ایک جی آپ صحیح کہہ فائدہ رہے ہو ہیں. گیا ہے سر. جی ہم جیسے لوگ اگر آپ ہمیں فالو کرتے رہے ہو تو میں ہمیشہ ان لوگوں میں شامل تھا جو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں صرف ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں بندوق ہے اور ہمارے علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بیری ہو, اس کے بیر جو آپ جھاڑ دیں اور اگلے سیزن میں وہ بیر پھر نکل آئیں. جب تک آپ جڑ نہیں کاٹیں گے اس وقت تک یہ درخت قائم رہے گا ٹیررزم کا. تو میرا خیال ہے اس وقت تو ہماری بات کوئی سن نہیں رہا تھا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ پھر وہ اپنی چال چلتا ہے اور اس کی چال سب سے بہترین ہے. تو میرا خیال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام ہوا کہ ہمیں وہ موقع مل گیا کہ ہمیں ایک تو اپنی اہمیت کا احساس ہوا جو ہمیں ہماری نظروں میں گرایا جا رہا تھا. ہم کہتے تھے کہ ہم تو کوئی قوم نہیں ہے, کسی کام کے لوگ نہیں ہیں اور ہمارے گھٹنے لگے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے وہ سارا بیانیہ بلیہ میٹ ہو گیا. ہماری قوم میں اعتماد آیا, ہمیں پتہ چلا کہ ہم واقعی ایک قوم ہیں اور یہ لوگ جنہوں نے کام کیے ہیں صاف ظاہر ہے وہ ہمارے ہی بھائی ہیں, انہی محلوں سے انہی شہروں سے اٹھ کر آئے ہیں. تو ہم کسی بھی صورت سے کسی سے کم نہیں ہیں. تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کام جاری رہتا تو ہمیں زیادہ نقصان ہوتا, لیکن وہ جاری اس لیے نہیں ہوا کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انٹرونشن کو بہتر سمجھا اور ہمیں مزید خراب ہونے سے بچا لیا. اگر جنرل صاحب اس دفعہ اگر ہم دیکھیں تو ان کا تو اپنا ایک نیو نارمل ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں ہم یہ جاری رکھیں گے, لیکن ہمارا جو ایک نیا نارمل بن گیا وہ قوم کا اتحاد ہے. یہ اس میں زیادہ تر بیانیے کی جنگ جو تھی میرے خیال میں وہ جو 5th جنریشن وار یا 6th جنریشن وار, اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی میڈیا, پاکستانی ادارے, پولیٹیکل گورنمنٹ, جو سماجی ادارے سبھی ایک پیج پہ تھے. اور یہی وجہ تھی کہ باوجود انڈین کی میڈیا بہت بڑا میڈیا, اس کا بہت بڑا ڈائسپورا ہے, ان کا بہت بڑی ڈپلومیٹک کور ہے, ان کی بہت بڑی فوج ہے, ان کی ان آل ور ڈیفیٹڈ. اگر آپ دیکھیں مختلف فرنٹ پہ, تو از اٹ گوئنگ ٹو بی این اسٹیبلشڈ ناؤ, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں دیکھی ہے پاکستانی قوم میں, پاکستانی اداروں میں, میڈیا میں جو یونٹی اس دفعہ دکھائی ہے. جی ٹھیک ہے, بلکہ میں 4 جو نا کاؤنٹ کر دیتا ہوں. افواج پاکستان, ہمارا میڈیا, ہماری ڈپلومیسی اور ہمارے عوام. جیسے آپ نے کہا کہ عوام بالکل کھڑے ہو گئے اپنی افواج کے ساتھ اور بالکل شیر و شکر ہو کے اس کا کیا. لیکن میں اس میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اب جب کہ افواج پاکستان نے اور میڈیا نے ایک راستہ دکھا دیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور ہم بھی جو ٹاپ کے دنیا کے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں سچ بول کر, اور افواج پاکستان نے بھی دکھا دیا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے جو باقی ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ گورننس سے ریلیٹڈ ہیں یا انصاف سے ریلیٹڈ ہیں یا پروویژن آف جو بیسک ایمنٹیز ہوتی ہیں عوام کو, اس سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آئیں یا کم از کم اپنے لیول کو اوپر بڑھائیں. اور ایک چیز میں آپ کے توسط سے اور کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے عوام نے جڑ کر اس حکومت کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر بیرونی دشمن کا مقابلہ کیا ہے, اسی طریقے سے اب حکومت کو چاہیے اور جو حکومت کے ساتھ لوگ ہیں کہ عوام کو واپس پیار اسی طریقے سے دیں اور جو تھوڑی بہت رنجشیں ہیں ان کو ختم کریں, ان کو گلے لگائیں, اور جو اگر کوئی تھوڑی بہت کسی قسم کی بٹرنس ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ انٹرنلی ہم اسی طریقے سے مضبوط رہیں اور دوبارہ اس قسم کی خلیج پیدا نہ ہو جیسے کہ پہلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھی ہے. جی یہ جنرل صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ پولیٹیکل پہ یا دیگر سطحوں پہ اگر کچھ ایسے ٹینشن رہے ہیں تو فارگیو اینڈ فارگیٹ والی بات ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں یہ بلوچستان از اے فلیش پوائنٹ, خیبر پختونخوا میں بھی ہے, تو اگر اسی نیشنل یونٹی کو اور یہ جو نیشنل پاور جو یونیسن اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس کو اگر ہم ایکسپلائٹ کر کے, if I use the word exploit, اس کو ایکسپلائٹ کر کے, so I think we can Pakistan a much better اینڈ مطلب اس کی اکنامیکلی اور پولیٹیکلی ہم اس کو آگے کر سکتے ہیں, وہ جو اسٹیبلٹی ہمیں چاہیے. جی اس میں کوئی شک نہیں, جو بات کر رہے ہیں میں بھی اسی بات کو سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپس میں خفگی ہوتی ہے اس میں کچھ تو ایسے ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں
جو کہ دشمن کی ایما پر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ نے بندوق کے جواب میں بندوق ہی سے نپٹنا ہے. لیکن کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی معاشرتی انجسٹس کی وجہ سے یا معاشی انجسٹس کی وجہ سے یا سیاسی انجسٹس کی وجہ سے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یا مس گائیڈ ہو جاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے، حکومت کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے ساتھ پیار محبت کی ضرورت ہے. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا. آپ سب کو اتنے زیادہ لوگوں کو اپنے خلاف نہیں کر سکتے. تو جہاں آپ کو بندوق برداروں کے ساتھ بے شک آپ توپ سے ان کا معاملہ نپٹائیں، جو ان کے پیچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو آپ کو کرنا چاہیے وہ کریں، لیکن جو اپنے لوگ ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کچھ ان کے ایسے فیسز ہیں جو کہ پولیٹیکل فیسز ہیں، اس میں سے کچھ مس گائیڈڈ بھی ہیں اور کچھ ان کے ساتھ پکے بھی ہیں، تو اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کی اس بات سے بالکل اس کے ساتھ ہوں کہ یہ موقع ہے، ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم دوبارہ سے خوشی بہت کا زیادہ یکجہتی پیدا کر سکتے خوشی ہیں. کا موقع ہے، تو اس خوشی کو موقع کو ذرا اور خوش بڑھایا کرنا جا سکتا ہے. چاہیے. ویسے جنرل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تو ڈیفرنٹ ماحول ہے. یہاں پہ تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور جیسے امن کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ جو یونٹی دکھائی ہے انٹائر نیشن نے اور آل جو ہے نا آرمز آف دا اسٹیٹ نے. دوسری سائڈ پہ اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ ابھی تک وہ چنگوئسٹک انوائرمنٹ ہے، اور اس کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہی they are spitting that venom. اس کی میڈیا جو ہے نا چیخ چیخ کی گلہ پاڑ پاڑ کے ابھی بھی. تو وجہ کیا ہے؟ آر دے ہائڈنگ سم تھنگ؟ آر دے آر پوزنگ ایز کہ نہیں وی آر دا ویکٹرز اینڈ ہم وی آر اسٹل اے بگ پاور؟ ہاں جی، دیکھیں جو جو تو ہے نا جیتنے اور ہارنے کی بات، وہ تو میرا خیال کہ ہم نہ بھی کریں تو دنیا کر رہی ہے، اس لیے اس کے اوپر تو ہمیں کوئی ان کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. وہ بیچارے اور کیا کریں. آپ نے یہ ضرور البتہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پر کچھ جو باشعور لوگ ہیں انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے کہ بھی یہ آپ نے کیا کیا، اتنا جھوٹ بھی بولا اور مزید آپ کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ایک نیوکلیر ملک کے ساتھ آپ بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے جو آپ نے کوشش کی، اور اس کا جواب بھی آپ نے بھگت لیا. تو اب آپ اور طریقے سے بات چیت سے معاملات کو آگے بڑھائیں. امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے اور ممالک بھی ایسے کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو جھاگ ہے یہ کچھ عرصے کے بعد بیٹھ جائے گی اور جلد وہ انشاءاللہ کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کا زخم ہم نے کافی گہرا لگایا ہے. حال مطلب یہ میں ضرور کہوں گا 6 مہینے 1 سال کے بعد اگر دوبارہ خناس ان کے ذہن سے نہ نکلا تو یہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بلوچستان میں جیسے کیا ہے، خوددار والے معاملے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ایسے معاملات کو بھی روکنے کے لیے ہمیں کوئی بہت ہی جری قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ اس طریقے ڈائریکٹلی ہمارا خون بہاتے رہے تو پھر الٹیمیٹلی تو نقصان ہمارا زیادہ ہو جائے گا. ویسے جنرل صاحب، ہاؤ از دس دی جو تھریٹ ہے پراکسیز کا، خواہ وہ پختونخوا میں ان کے پراکسیز ہیں، ہم جو بھی نام ان کے دے دیں، لیکن اٹ از دا فیکٹ کہ دے آر بینگ فنڈیڈ بائی دا را سینس. مطلب کو امریکی بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ افغان سے جب اکثر ملتا ہوں کہتے ہیں وہ 20 سال جمہوریت تھی اس وقت بھی انڈیا واز ہیونگ اے فیلڈ ڈے. وہ جتنا وہ این ڈی ایس کو وہ کر رہی تھی میکسیمم اس کا پاکستان فرنٹ پہ یوز ہو رہا تھا. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پراکسیز ہے، ہاؤ ڈینجرس، یہ تھریٹ کتنا خطرناک ہے آپ کی نظر میں؟ کیسے ہمیں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ انسٹیڈ آف گوئنگ فار اے کل، از دیئر اینی ادر وے ٹو ڈائلیوٹ اٹ اور ٹو ایلیمینیٹ اٹ؟ سر یہ دیکھیں، یہ تو ایک جو اسٹریٹجی سمجھنے والی ماشاءاللہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے جب میں یہ بتاؤں گا کہ جب 2 نیوکلیر ملک ہوں اور روایتی جنگ کرنا بہت مشکل بھی ہو اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا اور بھی مشکل ہو، تو پھر جنگ جو ہے نا نچلی سطح پر آ جاتی ہے، LIC، لو انٹینسٹی کانفلکٹ، جس میں یہ انڈائریکٹ اسٹریٹجی اور یہ جو جس طریقے سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو اس کا بھی اس کو لڑنے کے طریقے ہیں، اور یہ میں جانتا ہوں کہ اس میں اگر آپ دفاعی انداز اپنائے رکھیں گے تو آپ کا بہت خون بہے گا. آپ کتنے بازاروں کا دفاع کریں گے، آپ کتنے اسکولوں کا دفاع کریں گے، آپ کس ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹیشن کا دفاع کریں گے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو اس کے پیچھے لوگ ہیں، جو اس کے پیچھے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو باز رکھنے کے لیے کوئی ایسے قدم اٹھائے جائیں جو ان کو بھی تکلیف پہنچے. اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکتی، کیونکہ اس کا کوئی طریقہ کار اس قسم کا ہے کہ یہ جس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ایک تو اچھا کام یہ ہوا نا کہ یہ جو ہمارے ذہن میں ایک کشمکش تھی نا کہ یہ افغان حکومت کر رہی ہے یا ان کے ایما پر ہو رہا ہے یا راؤ کے ایما پر ہو رہا ہے، اور ابھی یہ بات تو کلیئر ہوگی. ابھی یہ جو بہت اچھا کیا کہ جب اس کا نام ہی فتنۃ الہند رکھ دیا، صرف فتنۃ الخارج پہلے ہم کہتے تھے. یہ جو ہماری خارجہ پالیسی میں بہتری آئی ہے
کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن کا پتہ چل گیا کہ چین ہمارے ساتھ کیسے کھڑا ہوا تھا باقی لوگوں کے مقابلے میں، اور جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ باقی ملک جو ہیں جن پر ہم شک کرتے تھے ان کا اس میں کتنا رول تھا اور اصل میں ان کے پیچھے کون تھا، تو میرا خیال ہے کہ اب معاملے زیادہ بہتر چلیں گے اور ہم ان لوگوں کی خبر لے سکیں گے اچھے طریقے سے جو کہ اس سارے کام کے پیچھے ہیں۔ ویسے جنرل صاحب پہلی دفعہ میں بھی شاید یہ میری اپنی پرسپیکٹو ہو یا نظر ہو کہ مجھے آ رہا ہے کہ پہلی دفعہ ہماری سارے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرو ایکٹیو موڈ میں ہے، مطلب ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا فرنٹ فٹ پہ وہ کھیل رہے ہیں، دے آر ناٹ ویٹنگ، دے آر جسٹ ڈوئنگ. سو ایسا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے ڈپلومیٹس آر آن دا فرنٹ، میڈیا از آن دا فرنٹ، ملٹری از آن دا فرنٹ، سول سوسائٹیز آر آن دا فرنٹ، پولیٹیکل لیڈرز، آپ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز تھے، کیبنٹ ممبرز تھے، دے ور جسٹ وہ جو کہتے ہیں نا ہر جگہ پہ اور فرنٹ پہ رہ رہے تھے. از اٹ فار دا فرسٹ ٹائم یا پہلے بھی آپ کے؟ یہ میرا خیال ہے یہ اس قوم کی یہ خوبی ہے کہ یہ گیلونائز ہو جاتی ہے جب بھی ہندوستان کے ساتھ ہماری متبھیڑ ہو. یہ پہلے بھی ہوا ہے اور اس دفعہ پھر ہوا ہے، لیکن اس میں میں یہ کہوں گا کچھ خامیاں ابھی بھی ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ انسٹیٹیوشن ہمارے بڑے فعال ہو گئے ہیں، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بگی کو جب آپ نے کھینچنا ہو، 6 گھوڑے اس پہ لگے ہوئے ہوں، تو 1-2 گھوڑے اگر زور لگا رہے ہوں اور باقی 4 صرف ہنہنا رہے ہوں تو پھر وہ بگی کو کھینچنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل آپ کو ابھی بھی گورننس ٹھیک کرنی ہے، آپ کو ابھی بھی اپنی انٹرنل سچویشن ٹھیک کرنی ہے، آپ کو ابھی بھی اپنے انصاف کا اور ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا نظام ٹھیک کرنا ہے. یہ جب تک 3-4 گھوڑے برابر نہیں آئیں گے، ملک صحیح طریقے سے اندرونی طور پہ مضبوط نہیں ہو پائے گا. تو میری اپیل ہے سب سے کہ مہربانی کر کے ابھی جیسے میڈیا نے بھی آپ کو راستہ دکھایا ہے، آپ کو ڈپلومیٹس نے بھی راستہ دکھایا ہے، آپ کو افواج پاکستان نے بھی راستہ دکھایا، تو مہربانی کر کے انصاف کو بھی اس لیول پر لے کر آئیں، گورننس کو بھی اس لیول پر لے کر آئیں، ایجوکیشن کو بھی اوپر لے کر آئیں، ہیلتھ کو بھی اوپر لے کر آئیں، اور اندر اپنے جو انتشار ہے اس کو دور کریں. تب جا کے پاکستان اتنا مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا کے لیول پر اپنا کردار ادا کرنے لگے گا انشاءاللہ. ویسے جنرل صاحب سابق وزیر اعظم اس وقت جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں ہے، عمران خان صاحب، اس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بڑا وارننگ سٹیٹمنٹ ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ اس وقت زخمی ہے، اور زخمی شخص جو ہوتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے اور بڑا لیتل اٹیک کر سکتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سٹیٹمنٹ سر؟ جی دیکھیں، وہ تو خیر چونکہ جیل میں ہے، میرا خیال ہے کہ مکمل معلومات بھی ان تک شاید نہ پہنچتی ہوں، پورا ان کو ادراک نہ ہو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم ان کے پاس ذرائع کیا ہے معلومات کے. جو میرا اپنا یہ تو بات، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زخمی ہیں، اور زخمی میں ان کو شیر تو نہیں کہوں گا کہ بہت بڑا ملک اس کو زخم لگا ہے، گیدڑی کہہ دینا سر، گیدڑی جو گیدڑ بمکیاں کر رہی ہے گیدڑی کہتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہم بھی تیار ہیں ان کو، ان کے دیکھیں ان کی افواج کے سربراہوں نے بتایا تھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو معذور کر کے زبردستی ان کو دھکا دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. پھر جب کام کیا دھکے سے تو اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیا. تو ان کے جو کمیونٹی ہے، اسٹریٹجک کمیونٹی، وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ ایک نیوکلیر طاقت ہے، اس کے ساتھ آپ جو کر سکتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ کتنا کہاں تک کر سکتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کی توسط سے میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اب بھارت اور پاکستان دونوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس 1.5 ارب آبادی کی خاطر، ان کے مستقبل کی خاطر، ابھی آپ آگے چلنے کے نئے طریقے تلاش کریں. یہ والا طریقہ جو ہے لگاتار دشمنی والا، یہ اب نہیں چل سکتا. اپنے مسائل حل کریں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا صاف ظاہر ہے کہ کشمیر کا ہے، اور اس کے ساتھ ابھی پانی کا بھی شامل ہو گیا ہے، اور پھر یہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے. اس پر بات کریں اور آگے چلیں، امن کے ساتھ رہیں، اچھے پڑوسیوں کے ساتھ رہیں، تجارت بھی کریں، سب کام کریں. یہ بلاک، یہ ایریا بڑا ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہمارے بنیادی ایک تو مسائل ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے. جی ویسے جنرل صاحب یہ آپ نے بڑی جو اشارہ کیا، دیٹ از دا روٹ کاز، وہ تھا دہشت گردی. اگر ہم پہلگام کا جو واقعہ ہوا تھا وہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، پاکستان نے بھی ریسٹ آف دا ورلڈ کی طرح اس کو کنڈیم کیا، ان کہا کہ جی لیٹس انویسٹیگیٹڈ، اس کی ہم وہ کرتے ہیں. یہ جو اس کے بعد انڈیا نے جس طرح بیہیو کیا، تو آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ جو دہشت گردی والا واقعہ تھا وہ پہلگام بھی لوگ بھول گئے، وہ دہشت گرد بھی لوگ بھول گئے، اور اب سارا جو ہے نا پاکستان انڈیا کا جو ہے نا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ وغیرہ، یہ تو یہ وی ہیونٹ وہ جو کمیٹڈ اے بگ لاس، کہ وہ جو دہشت گرد تھے اس کا کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے کہ جی وہ کون تھے، کہاں گئے. وہ جو دہشت گردی کا ہاؤ ٹو ٹیکل دس ٹیررزم ایشو.
جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جب بھی ٹیبل ٹاکس ہوں گی تو یہ ایک میجر ٹاپک ہوگا. تو یہ دہشت گردی ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات نتیجہ جو اس کا نکلا ہے اس جنگ کا، 4 روزہ جنگ کا، وہ یہ ہے کہ کشمیر پھر انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. اور ہاں پھر جو پانی کا انہوں نے تھریٹ دیا ہے وہ ساری دنیا اس پر سینسٹیو ہوئی ہے، اور انہوں نے سب نے محسوس کیا ہے کہ یہ تھریٹ بہت انفارگیویبل ہے. اور اس طریقے سے آگے نہیں چلا جا سکتا. اور پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ اس کو مقدام جنگ سمجھیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی کہ یہ بھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم کتنا لڑ سکتے ہیں اور کون کتنا حاوی ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ پھر کریں گے پھر کس چیز کا خطرہ ہے. پوری دنیا اس بات کو بھانپ گئی ہے. تو میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ اب مسائل کا حل کیے بغیر اور کوئی آپشن رہ نہیں گئی. تو اس میں اب دنیا بھی دلچسپی لے گی، اور یہ دونوں ملکوں کے لیکن جو جنرل لیڈران ہیں ان کو بھی لینا صاحب، چاہیے. جنرل صاحب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہے شہباز شریف صاحب، وہ بار بار امن کی بات اور ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں تک اس نے کہا ہے، امید ظاہر کی ہے کہ شاید کسی تیسرے پڑوسی ملک میں جو ہے ہماری ڈائلاگ شروع ہو جائے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم انڈیا کو دیکھیں، ایون اس کا فورن منسٹر جو کہ کنسیڈر ٹو بی کہتے ہیں ایس ڈپلومیٹ، ایسا ہے کہ مطلب ہے کہ انڈیا فیل ان کی میڈیا میں دیکھے تو بہت زیادہ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کر دیں. اینڈ دے آر اسٹل ٹاکنگ آف وار، کانفلکٹ، اٹیکس وغیرہ. تو یہ ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بچتی ہے نا. ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جن لوگوں نے یہ سیز فائر کروایا ہے، اور وہ جو گرنٹر ہیں ایک قسم کے، اور انہوں نے ہی کشمیر کے مسئلے کا ذکر بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ کی طرف سے ہی ہوا ہے. تو امریکہ میں اتنی میرا خیال ہے کہ سوجھ بوجھ اور طاقت ہوگی کہ وہ جو بھی اکنامک سائڈ استعمال کرے یا ڈپلومیٹک سائڈ استعمال کرے. آپ دیکھیں گے کہ عنقریب ضرور بھارت جو ہے وہ ٹیبل پر آئے گا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب دونوں ڈی جی ایم اوز نے بات کی کہ اپنی اپنی فوجوں کو پیچھے لے کر جاتے ہیں، اگر وہ دل سے جنگ لڑنے پر آمادہ ہوتے تو کبھی یہ بات نہ مانتے. وہ بھی تو اپنی فوجوں کو پیچھے لے کر گئے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عوام کو دکھانے کے لیے ایسا ایسا ٹمپریچر ڈاؤن کریں گے، وہ ایک دم کر نہیں سکتے کیونکہ صاف ظاہر ہے انہوں نے ایک مصیبت سے گلے لی ہے. لیکن یہ بات چیت ہوگی میرے اپنے اندازے میں، اور اس میں دنیا دلچسپی لے رہی ہے اور پاکستان اس کے لیے آمادہ ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان ہر قسم کی دوسرے کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار ہے. اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ نہیں ایسے کریں، ضرور جنگ کرنی ہے، تو پھر جنگ کر کے دیکھ لیں، دوبارہ کر کے دیکھ لیں. جنرل صاحب ایک آخری سوال، یہ ان لوگوں نے جو ہے نا انڈس ٹریٹی کو جو ہے وہ ہینڈل نے بینس کیا ہے. کل بھی میں ایک اس میں یہ ڈسکس کر رہا تھا، یہ شملہ جو ایگریمنٹ ہے دونوں کے درمیان، جس نے کشمیر کو بائیلیٹرلائز کیا ہے کہ ہم اس کو بائیلیٹرلی، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ 1971-72 میں جب یہ ہوا ہے تو اس کے بعد یو این میں کشمیر کی وہ حیثیت نہیں رہی، نہ یو این کا انٹرسٹ رہا ہے. ہر ایک کہتے ہیں جی آپ بیٹھ کے آپ کا جو ایگریمنٹ ہے. تو از اٹ ناٹ بیٹر کہ اس وقت ہم کہتے ہیں جی نو شملہ ایگریمنٹ؟ جی دیکھیں، میرا تو اپنا خیال ہے کہ شملہ اگریمنٹ اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب اسٹیٹس مقبوضہ کشمیر کا چینج کر دیا تھا بھارت نے. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. اور خاص کر جب کہ وائلیشن بھارت نے کی ہے تو ہمارے اوپر تو یہ الزام بھی نہیں آتا. ہمیں تو صرف یہ کہنا چاہیے کہ چونکہ بھارت نے اس کو وائلیٹ کر دیا اس لیے ہم اس سے نکلتے ہیں. میں آپ کی بات بالکل مانتا ہوں. اور دوسری بات، یہ جو پانی والی بات ہے یہ اتنی سنگین ہے کہ اس کا حل کرنا تو اور پروگراموں میں یہ کہتا رہا ہوں کہ صاف ذرا ہم پیاسے تو نہیں مریں گے، پھر ہم ماریں گے اگر مرنا بھی ہوا تو. اور ہم ان جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں سے یہ پانی آتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ باتیں وہاں پر پہنچ رہی ہوں گی، ان کو بھی سمجھ آ رہی لیکن ہوگی. جنرل صاحب یہ جو پانی کا اگر آپ دیکھیں ہمارے جتنے کرتا دھرتا والے، اگر ان سے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بات، وہ کہتے ہیں وہ نہیں روک سکتے، دے آر سو کانفیڈنٹ. سو what is this, what a force is. میں چونکہ انجینئر بھی ہوں اور اس معاملے میں نے تحقیق بھی کی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج بھی بھارت جو ہے 10 سے 14 دن کے لیے 2 کام کر سکتا ہے. سیلاب کے دنوں میں پانی کا فلو بڑھا کر سیلاب کی سچویشن کو خراب کر سکتا ہے ہمارے لیے، لیکن 2 ہفتے تک، بس اس سے زیادہ نہیں، زیادہ زیادہ 21 دن. اور جب خشک سالی ہو، جب پانی کی کمی ہو، تو پانی کی مزید کمی پیدا کر سکتا ہے 2 ہفتے سے 3 ہفتے کے لیے. تو یہ 2 تو اس کے پاس آج بھی آپشن ہے، اور میرا خیال اس کو وہ تھوڑا بہت استعمال بھی کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کا سوچیں اپنی اسٹریٹجی میں کہ اس کا کیا جواب دینا ہے.
کیونکہ اس سے زیادہ تو فور ابھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ ڈائیورژن کے منصوبے بنانا شروع اور پانی کو ادھر ادھر لے جائے یا ڈیم بنانا شروع کر دے تو پھر ہم ادھر بیٹھے صرف تالیاں تو نہیں بجا سکتے، صرف دھمکیاں تو نہیں دے سکتے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا نا بھائی. بالکل جی. تھینک یو ویری مچ جنرل لودھی صاحب، بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. پلیجر ٹاکنگ ٹو یو سر. گراؤنڈ کو تن کو دا وہ لیفٹنٹ جنرل نعیم لودھی صاحب خبر کولے خبر ہم دادا چیئر اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ، ہمیں امن کی طرف جو ہے جانا ہوگا، مسائل کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ دو ایٹمی ممالک ہے، دو ایٹمی طاقتیں ہیں، ان کے درمیان روایتی جنگ ہو یا روایتی جنگ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نیوکلیر بھی چلے گئے تو ڈسٹرکشن ہوگی. 2 ارب پاپولیشن ہے. پروگرام ہمارا جاری رہے گا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو واري بیا هرکلی وقفې نه مخکې مونږ خبرې کولې د جنرل نعیم لودھی صاحب سره د هغوی پوینټ آف ویو چې کوم دی هغه تاسو واورېد. زیاتره هم پرو پیس چې ورته مونږ وایو یاره جګړه وشوله بس اوس چې کوم دی امن پکار دی. نیوکلیر سټیټس ترمنځ چې کوم دی دومره غیر ذمه دارانه دغه نه پکار، ځکه چې کنونشنل وار نه اینډ کېږي بیا د دې نه مې بي چې ګو نیوکلیر نو دیٹ ول بي مور ډینجر، سپیشلی چې چېرته څه تقریبا 2 بلین پاپولیشن دی یو خطي. دا وخت زمونږ سره زمونږ ډېر سینیر د ډیفینس انالیسټ میجر جنرل زاهد محمود صاحب سره په لاین باندې دی. دوی سره هم په دې حوالې سره چې یاره مخکې څه دي، آیا امن څه لاره ښکاري که نه جنګ به جاري وي، او بیا د پراکسیز دا اوس چې کنورژن وشو چې یاره د جنګ په ځای باندې د بارډر جنګ په ځای باندې یا د ایر جنګ په ځای باندې چې کوم دی اوس ښکاري داسې چې یاره پراکسیز ته دا بدل شوی دی. او څنګه چې نن به تاسو اورېدلي پاکستان په بلوچستان کې چې کوم دغه روان دی هغې له فتنه الهند نوم چې کوم دی، فتنه الخوارج کوم چې خیبر پښتونخوا کې د ټي ټي پي او د هغې دغه د عسکریت پسندي دهشتګردي دلته کې چې کوم دی د فتنه الهند نوم ورکړی. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو، بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو سر. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ آگے کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے جنرل لودھی صاحب سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا، اس پیس ان سائٹ اور ناٹ، کیونکہ انڈیا سے جو خبریں آ رہی ہے وہ تو سٹل وہی جنگوسٹک ہے، جنگ جاری رہے گی، ہم نے پاز لیا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ آفٹر سفرنگ کہ 2 دفعہ، ایک تو 7 مئی کو شکست اور ایک جو ہے 10 مئی کو شکست، اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جنگ جاری رکھنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن صاحب بہت شکریہ، اور آپ کے تمام سننے دیکھنے والوں کو میرا بہت سلام. جی دیکھیں حسن بھائی، بات اس طرح ہے کہ ایبسینشیا آف وار ڈزنٹ مین کہ یہاں پہ پیس آ جائے گا. جی جو آپ ٹوٹل پیس کی بات کرتے ہیں، پیس تو تب ہی آئے گا جب ہم ان روٹ کازز کو، جو کانفلکٹ کی ریزنز ہیں، ان کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے اور دونوں پارٹیز اس کو مانیں گی نہیں. میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، اور انفارچونیٹلی چونکہ اب یہ بھارت کا لیڈ انسٹرومنٹ بن گیا ہے ٹیررزم کا، اور اس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. ہمارا پاس بہت بہتر پتہ ہے جی کہ انفارچونیٹلی جو افغانستان میں سچویشن رہی، پھر جو پہلی انویژن تھی رشین انویژن، وہ اس کو بھی دیکھ لیں، پھر جو فرکشن ہوئی یا ریزسٹنس اگینسٹ دی امریکن پریزنس، اس کی وجہ سے ہمارا ریجن افیکٹ ہوا جی. اور اس کی وجہ سے یہاں پر بھی عناصر کہیں نہ کہیں موجود رہے کہ جن کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. اب ان کو اس نے اپنا کلائنٹ بنا لیا جی. آپ نے فتنہ الخوارج کی اپلیکیشن جو آپ کے صوبے میں ہے، خیبر پختونخوا میں، جو ہمارا طرز حیات بدلنا چاہتے ہیں، خیر وہ بھی دے آر لوزنگ ٹریکشن جی، کیونکہ وہ جو شریڈ انہوں نے ایک آئیڈیالوجی کا ہے، اس سے اب نکل کے وہ ایک ملیٹنٹ گروپ بن گیا جی. اور انفارچونیٹلی جو پختون روایات ہیں، یہ جو پختون کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے جو باقی جو جینون آپ کہہ لیں جو لوگ جہاد کرنا چاہتے تھے یا جہاد کر رہے تھے، وہ اب ان سے دور ہو رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ افغانستان کا حالات دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ سوسائٹی کے، اور پختون روایات کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے جی. اور یہ ملیٹنٹ گروپس ہیں، نتھنگ مور دین دیٹ، ان کو وہ کلائنٹ کے طور پہ یوز کر رہا ہے. پھر بلوچستان میں جو فتنہ الہندوستان کہہ لیں یا الہند کہہ لیں، جس نے کبھی وہاں جو کولیبریشن کی ہے،
وہ بھی اس کے کلائنٹ بنے ہوئے ہیں, وہ ہمارا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں. دونوں ڈفرینٹ قسم کی اپلیکیشن ہے, لیکن ابھی ایک ہی امبریلا کے نیچے آ گئی ہیں اور ان کو ایک مین اسپانسر مل گیا. اچھا, اب انڈیا کا یہ لیڈ انسٹرومنٹ بھی بن گیا پالیسی کا, یہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم انوالو ہو گیا, چاہے کینیڈا ہو, چاہے امریکہ ہو, گربنت سنگھ ہو یا نجر سنگھ کا مرڈر ہو, یہ چیزیں سامنے ہیں. پھر اس کی جو را ہے اور اس کی جو آرمی کو بھی اس دفعہ انہوں نے یہی کوشش کی کہ یہ آر ایس ایس کی ملٹری بن جائے گی. یہ ہندوستان میں سمجھتا ہوں حسن صاحب کے ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے آج, کیونکہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی قوم کے, کسی اسٹیٹ کے. جی انڈیا تو پرسو کر رہا ہے پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف دی آر ایس ایس. یہ وہی گاڈسے والی تھنکنگ ہے جنہوں نے گاندھی کو مار دیا تھا. جی یہ وہی لوگ اینٹی مسلمز ہیں, اینٹی کرسچینز ہیں, اینٹی مائنورٹیز ہیں, بٹ اسلام سے تو نفرت ان کے خون میں ہے. جی اور یہ پالیٹکس بھی اسی پہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہندو مسلم ڈیوائڈ پہ یا ہندوازم کو ایک سپیریئر دکھا کے کہ جی ایوری تھنگ از فار یو. جیسے جھوٹے خواب بلوچستان کے نوجوانوں کو دکھائے جاتے ہیں کہ جب بلوچستان ہمارا اپنا ہو جائے گا تو ہم پتہ نہیں شاید ہانگ کانگ یا دنیا کی کون سے چیز بن جائیں گے, حالانکہ وہ فائدہ تو وہ اٹھائیں گے جو ان کو یوز کر رہے ہیں. جی اور آپ کو پتہ ہے کہ تباہی کے علاوہ نوجوانوں کو کچھ بھی نہیں ملنا. تو یہ چیزیں اپلیکیشن اس وقت تک جب تک یہ مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے, پھر 1948 سے لے کر ابھی تک جب تک کور ایشو ہم ایڈریس نہیں کر رہے, تو یہ وار تو منڈلاتی رہے گی ہمارے سر پہ. جی اب ایک خطرناک چیز ہے جنرل صاحب, ایک بات ہے, اگر ہم یہ دیکھیں یہ آپریشن بنیان المرصوص, اگر ہم دیکھیں اس میں ہم نے ایک تو یہ ویزیبل کامیابی ہے جس کو ہم نے ان کے 5 جہاز مارے یا ان کے 26 جو ہے ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا, ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو جو ہے اس کو ختم کیا, اس کو ٹارگٹ کیا, دا ورلڈ بیسٹ ڈیفنس سسٹم دے ور ہیونگ. لیکن اس کا جو انویزیبل ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پروڈکٹ ہے, وہ پاکستانی قوم اداروں کے درمیان جو یونیسن, جو اتفاق بڑا ایگزامپلری رہا ہے. آگے اس کو ہم کیسے فردر اس کو کیری کر سکتے ہیں کہ یہ جو یونٹی ہے اور یہ جو میڈیا کا, عسکری قیادت کا, ڈپلومیسی کا, عوام کا, پولیٹیکل لیڈرز کا, اس کو کیسے کرنا ہے تاکہ ان قوتوں کو اسی فرنٹ پہ بھی ہم ناکام کر دیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. حسن بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یو ہیو ہٹ دا بول کہ یہ ایشو کیا ہے. نیشنل ایکشن پلان 2014 اس کی فیلئر کی ریزن یہی تھی کہ یہ ہول آف اے نیشن اپروچ یا نیشنل ایکٹیویٹی کے طور پر ہم نے اس کو نہیں لیا. جنگ جو ہے نا جی حسن صاحب, یہ نیشنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. دس از اے پالیٹکس. جنگ وار از اے پالیٹکس. دس از ایکسٹینشن آف دا پرسوٹ آف دا پالیسی تھرو ادر مینس. یہ 30-40% ہے جی. تو جب تک یہ پولیٹیکل آبجیکٹیو, جب تک پولیٹیکل اونرشپ ہم اس کو نہیں دیں گے, جب تک ہم اس کو نیشنل ایکٹیویٹی نہیں قرار دیں گے. اگر ہم یہ کہتے ہیں, میں نے بھی خیبر پختونخوا سے بھی کئی دفعہ اس طرح کی آوازیں سنتا ہوں کہ جی جو دفاع ہے یہ تو فیڈرل کی ذمہ داری ہے. فیڈرل کہتی ہے یہ 18ویں امینڈمنٹ ہو گئی ہے, یہ تو صوبے کی ذمہ داری ہے, یہی بلوچستان کا ہم کرنا شروع دیتے ہیں. اور بھائی وار از اے نیشنل رسپانسبلٹی, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب پاور میں ہیں, ہم پاور میں آ کے پاور کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے جو اٹیچ رسپانسبلٹیز ہے اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج اگر خیبر پختونخوا میں فوج کام کرے گی تو وہ 245 کے نیچے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرنا چاہیے. وہ ہم سب نے کرنا ہے. فیڈرل نے اس کی کیپیسٹی کیپیبلٹی فیڈرل کی چیزیں وہ انہوں نے لگانی ہے. تو یہ جب تک ہول آف اے نیشن اپروچ نہیں کریں گے تو پولیٹیکل جب تک اس کو نہیں دیں گے, یہ پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے. میں پولیٹیشینز کی بات نہیں کر رہا, لیڈرز کی بات کر رہا ہوں کہ اس انرجی کو مینٹین رکھیں. فور ان کی سبسروینٹ رہے گی اینڈ وی آر سپوز ٹو بی, کا یہ کام ہے ان کے احکامات کو یا ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو یا پرسوٹس ہیں جو اسٹیٹ کے, ان کو پرسو کرنا. تو یہ جب تک, اور ہائیبرڈ میں ایوری سٹیزن از دی ٹارگٹ. سینٹر آف گریوٹی جو ہے پاکستان کا وہ عوام ہے. اسی کو جنگ میں وہ سینٹر آف گریوٹی کو ہلانا چاہتا ہے کہ جو عوام اور افواج کے درمیان جو ملاپ ہے یا ان میں اتنی بددلی پیدا کر دی جائے. یہی کام آپ نے اب انڈیا کے ساتھ کیا. آپ نے ان کی ملٹری کو امبیرس کر دیا شروع کے 3-4 گھنٹوں میں. تو عوام, یہ میڈیا والی عوام مت سمجھے گی نہیں, یہ جنرل صاحب صرف ملٹری کو نہیں, ان کی میڈیا کو جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے نا, وہ دیدنی ہے. وہ ابھی گلے پاڑ کے ابھی بھی چیخ رہے ہیں. حسن صاحب اس کو, حسن بھائی اس کو میڈیا تو نہ کہنا. میڈیا نام ہے ذمہ داری کا, میڈیا نام ہے نیشنل ڈائریکشن دینے کا. میڈیا ہے واچ ڈاگ, میڈیا از امپورٹنٹ پلر. میڈیا وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کو مضبوط کرتا ہے. یہ جو تھیٹر لگا ہوا ہے یہ تو ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے. میں تو ہمیشہ سے یہ آرگومنٹ کرتا ہوں کہ ہمیں تھرو آؤٹ شکریہ مودی, جب تک وہ پاور میں, شکریہ مودی کا ٹرینڈ ہمیں جاری رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی دے دی ایک چیلنج کریٹ کر کے, جو ہم جس طرف چل پڑے تھے بڑا خطرناک چیزوں کی طرف, تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. تو یہ میڈیا جو بھارت کا, اس کو تھیٹر کہیں, اس کو بالی ووڈ کا وہ ایک مووی کہیں, جوکرز کہیں. ابھی مجھ سے ایک پروگرام آپ سے پہلے ریکارڈنگ ہم کر رہے تھے تو مجھ سے اینکر پوچھ رہی تھی کہ آپ بھی جنرل ہیں ریٹائرڈ, اور ادھر وہ ان کے جنرلز کو دیکھے تو وہ کیا حال ان کا ہو گیا ہے, اور آپ ہنس رہے ہیں خوش. میں کہا یہ کیونکہ میری قوم جیتی ہوئی ہے جی, میری قوم کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے. تو جو فوج بھی ہوتی ہے وہ اپنا کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو سامنے لاتی ہے, اور نے کر دیا ہے, وہ کلیم نہیں کرتے. تو وہ گلے چیخے پھاڑے مودی نے انفارچونیٹلی ایک illusion فکشن ورلڈ میں پورے بھارت کو لے گئے. بٹ اگین اٹ ول ریمین اے چیلنج. تو یہ ہول آف اے نیشن سے ہم حسن صاحب جو ہم بات شروع کی تھی کہ ہول آف اے نیشن جب تک نہیں کریں گے, پولیٹیکل اونرشپ جب تک نہیں دیں گے, اس کو نیشنل ایکٹیویٹی نہیں سمجھیں گے, وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ون اٹ. یہ جنرل صاحب یہ میڈیا کی آپ نے بات کی, میرے خیال میں وہ کہتے ہیں وار جو ہے اٹ از اے سیریس بزنس, اس میں ہیومن اور وہ جو انوالو ہوتے ہیں, سفرنگ ان کی ہوتی ہے. وہ ایک انڈین جرنل نے بھی اپنی میڈیا پہ تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کوئی تھیٹر نہیں ہے, یہ کوئی فلم نہیں ہے جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں. جنگ ہوتی ہے جس میں تباہی ہوتی ہے دونوں طرف کی. جی بالکل, اٹ از اے سیریس بزنس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو بڑی پرانی کہاوت بھی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ اٹ از سو سچ اے سیریس بزنس کہ اٹ کین ناٹ بی لیفٹ ٹو دی جرنلز. لیکن ابھی انڈیا کے پولیٹیشینز کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اٹ کین ناٹ بی لیفٹ ٹو اے سیم پولیٹیکل لیڈرز الون. تو یہ پوری نیشن نے لڑنی ہے. اور دیکھیں حسن صاحب, پاکستان کا ریسپانس, پاکستان کیوں جنگ جیتا ہے؟ کیونکہ سینرجی تھی جی. سینرجی سب نے, ہمارا یوتھ دیکھ لیں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا, ہمارے میڈیا کی رسپانسبلٹی, آپ لوگوں نے جس طریقے سے مائنڈ سیٹ لوگوں کا, کوئی آپ نے کلیمز نہیں کیے, صرف ایک ہی آپ نے ڈائریکشن دینے کی کوشش کی اور سین ڈیبیٹ کیا, ٹروتھ بیسڈ نیریٹو سچ پہ بیس کر کے جب بنایا جاتا ہے تو وہ اس پہ طاقت ہوتی ہے جی. تو آگے بھی ہم نے اس کو چیلنج کو سمجھنا ہے, ہم نے اپنی ڈویژن کو روکنا ہے. We all will have to put our efforts. ابھی ڈیبیٹ جب ہم کرتے ہیں تو ہم جب یہ شکوے گلے شروع کرتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ یار اپنے حصے کی شمع جلاؤ, اپنا بتاؤ کہ میں نے یہ کرنا تھا کر دیا ہے, اب اگلا کرے یا نہ کرے, میری جو رسپانسبلٹیز ٹورڈ دا اسٹیٹ ہے وہ میں پوری کر رہا ہوں جی. تو ہم تب کسی طرف جائیں گے. جنرل صاحب ایک سوال ہے وہ شکریہ مودی کے حوالے سے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد وہ سوال میں آپ سے کروں گا تاکہ اس پہ آپ ڈیٹیل بات کریں. گراؤنڈ گتن کو پروگرام کی یو واری بیا ہر کلے میچ جنرل زاہد محمود زمنگا سرد. جنرل صاحب آپ نے ایک یہ جو ٹرم یوز کیا شکریہ مودی, کہتے ہیں جب تک مودی ہے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. ویسے ایک بات ہے, میری آبزرویشن ہے اور شاید آپ ایگری بھی کریں کہ یہ جو آپریشن بنیان المرصوص جو ہے, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں ہماری پوری قوم جو تھی, لیڈرشپ بھی تھی, مطلب ہر لیول پہ ہم تھوڑے سے انڈیا کے حوالے سے ڈپریس بھی ہوتے تھے, ذرا وہ بھی تھے نا, متاثر بھی تھے کہ جی ان کی نیوی جو ہے 4th نیوی, دا ورلڈ بیسٹ نیوی, ان کی ایئر فورس جو ہے دنیا کی بہترین چوتھی وہ ہے, ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے ہے, پاکستان سے چڑیا بھی جو ہے نا انڈیا میں انٹر نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ, ان کی ڈپلومیٹک کور, ان کی میڈیا وغیرہ. لیکن یہ جب ہو گیا, مودی نے جو یہ غلطی کر دی, وہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ متس ٹوٹ گئے. سو واقعی آپ کی بات ہے کہ وی ہیو ٹو کیپ تھینکنگ نریندر مودی صاحب. جی بالکل, دیکھیں نا, شریڈ, جھوٹ, فراڈ اور ایک غلاف انہوں نے چہرے پہ چڑھایا ہوا تھا, اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کو لڑانے کی پوری کوشش کر رہے تھے. دے تھاٹ کہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا. دنیا کو اس نے یہ شو کیا ہوا ہے کہ جی میں تو بہت بڑی پاور بن چکا ہوں, اور میں آپ کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں, اور میں چائنا کے ساتھ وہ کروں گا جو آپ دنیا دیکھے گی. تو یہ سارا وہ پردہ جو ہے نا جی, جب گرا ہے تو نیچے وہ جب دیواریں دھلی ہیں تو بدبودار ننگی گندی دیواریں نکلی ہیں, انڈیا کی ایکچوئل فیس نکلا ہے, تو دنیا کو نظر آ گیا ہے. آج وہ بھاگتے پھر رہے ہیں. پہلے دیکھیں یہ سارا نیریٹو بلڈ کرنے میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی بہت رول ادا کیا. سارے ہمیں لیکچر دینے کے چکروں میں ہوتے تھے, جی آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں. افغان ملک ہمارا بھائی ہے, ہمارے دوست ہیں, ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا, ابھی بھی آگے کریں گے. لیکن پھر بھی وہ بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا تھا. بنگلہ دیش میں ان کی سٹوج بیٹھی ہوئی تھی ریجن کے بیچ میں, تو ہاف وہ تھا. پھر چائنا کے اوپر جو ٹرسٹ تھا لوگوں کا, یا جو چائنا سے ایکسپیکٹیشنز تھی جی, وہ پوری شاید ان کو بھی فیئر ہوتا تھا. لیکن اس
4 दिन की वॉर ने ایک تو مودی کا پردہ گرا دیا جی, سب کو پتہ چل گیا کہ what India is all about. ان کی ملٹری کا پروفیشنلزم, ان کی پاور سامنے آ گئی. پھر چائنیز ٹیکنالوجی جو پاکستان کی کلیبریشن کے ساتھ جو مینیفیسٹیشن ہوئی ہے, تو دیٹ ہیز شیکڈ دی ورلڈ. پہلے آپ کو یہ کان میسر نہیں تھے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے جو آپ کی بات سنتے, وہ آنکھیں میسر نہیں تھی جو اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے آپ کو دیکھتی. ایک دم آپ کو یہ چیزیں نظر آئی ہیں, اور پھر وائٹ ہاؤس سے لے کر اور کسی بھی ایک کیپٹل تک ساروں نے سکریمبل کیا جی. پھر نیوکلیئر کی طرف ہم جس طریقے سے اسکیلیشن بڑی ہے انپریسیڈنٹڈ. تو آئی تھنک مودی نے جو حملہ کر دیا خالصتان کے بیچ میں جی, اپنے سکھوں کے اوپر جس طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں وہ 5 میزائل فائر کر کے, پھر انہوں نے آلریڈی مسلمانوں کے ساتھ ان کا چل رہا ہے, 7 سسٹر سٹیٹس میں ان کا ایشو ہے. اب سب کو بھارت کے اندر انسیکیورٹی ہو گئی ہے, کیونکہ بھارت اب ایکسکلوزیوٹی کی طرف جا رہا ہے جی. وہ والا بھارت جو انڈیا نہیں ہے, جب پاکستان بنا تھا تو وہ کہتے تھے ہم سارے یہاں پہ سیکولر فارم میں رہ سکتے ہیں, انکلوزیوٹی کی اپروچ تھی, ساروں کو شامل کرنا چاہتے تھے. جبکہ مسلمان کہتے تھے جی ہم الگ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا رہنا سہنا, اور وہ صحیح ثابت ہو گیا آج. تو اب یہ الٹا چل پڑا ہے جی, جس پہ انڈیا اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا سیکولرزم, ڈیموکریسی, دیٹ از آل شریڈ. تو یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے ہندوتوا کی اپلیکیشن نے اس کو بالکل ڈس انٹیگریشن کی طرف وہ جا رہا ہے. جنرل صاحب ایک بات آپ سے میں نے پوچھنے, جرنل آپ بھی ہے اور انڈین جرنل یا انڈین ملٹری آفیسرز ڈیفینیٹلی آپ کا واسطہ بھی ہوتا ہے, اینڈ دے آر ٹو ایز پروفیشنل ایز دا پاکستانیز ملٹری آفیسرز آر. فوج جو ہے یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. مجھے یہ بتائیے, یہ تو نہیں تھا کہ انڈین ملٹری واز ناٹ ریڈی فار دس ٹائپ آف ایڈونچرزم, اور شاید وہ اپنے پولیٹیکل لیڈر کو بتا نہیں سکتے تھے کہ پاکستان از ناٹ وٹ آپ کا بالی ووڈ میڈیا جو ہے نا یہ پیش کرے, تھیٹر میں جو پیش کیا جا رہا ہے کہ جی وہ تو بھوکے ہے, وہ ننگے ہے, کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں, IMF سے یہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ تو اپنی پبلک کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہ بتا رہے تھے. ان دا ملٹری they definitely knew it کہ پاکستان کی ملٹری کی کیا پراورس, اس کی کیا ہے, اس کی اسٹریٹجی میں کیا ہے, ایئر فورس کیا ہے, اس کی نیوی کیا ہے. جی بالکل حسن بھائی, آپ نے یو ہیو ہٹ دا بول جی, بالکل بتا رہے تھے. اور اس کی دیکھیں نا, میں سائڈ پہ رکھ دیں کہ ہم 2 پاکستانی ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ اس کو سامنے دیکھیں نا. دے سیک 2 3-star آرمی جنرلز اور ایک سینئر فلیگ آفیسر ڈپٹی ایئر چیف. تو یہ وہی لوگ تھے جو ان کو بتا رہے تھے کہ ریالٹیز کیا ہے. دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی کہ کوئی بھی ملٹری پرسن ہو وہ اپنے نیشن کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ ایک اسپرٹ کے ساتھ وار کرتا ہے جی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. جب وہ پولیٹیکل پرسوٹ اس کی اسٹیٹ کے ہوں, اس کے اپنے ملک کے ہوں, اس کے لیے وہ جان قربان کرنے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, فار دیٹ میٹر کوئی بھی ہو, جو بھی اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے سولجر, وہ از ناٹ آرڈنری, وہ بڑی اسپیشل اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے ود دا اسٹیٹ کے, وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن وہ جنگ لڑتا ہے جو رائٹ کاز کے لیے لڑی جائے. اب میں پاکستان آرمی کا ملٹری اگر رہا ہوں یا فوجی رہا ہوں, اور مجھے کوئی اپنی ذاتی جنگ کے لیے استعمال کرے گا یا اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کرے گا, تو میں کبھی اسپرٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکوں گا. میری حالت ویسی فوجی والی ہوگی جو واشنگٹن یونائٹڈ اسٹیٹ کا فوجی رہا تھا. وہاں پر جا کے ٹراما کے اتنے شکار ہوتے ہیں, یہ پوسٹ ٹراما جو وہاں پہ چل رہے ہیں, کیونکہ دس واز دے ڈونٹ فیل فائٹنگ فار دیٹ وار, جو ان کے لیے, ان کے ملک کے لیے ہے ہی نہیں, ان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. مودی صاحب یہ RSS کی وار ان سے کروانا چاہ رہے تھے, اینڈ دے ایگزیکٹلی نیو آر کیپیبلٹیز. ہاں ان کو سرپرائز ملا ہے ہماری جو ادر ڈومینز ہیں, فل اسپیکٹرم میں جب ہم گئے ہیں, نیٹ سینٹرک میں جب ہم گئے ہیں, جب الیکٹرانک وارفیئر میں گئے ہیں, آپ نے ان کے رافیل, جس کو وہ سینٹر آف گریوٹی کہتے تھے, ان کے 4 رافیل جب پہلے دن امبالہ سے اڑے تو وہ لینڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے. آپ الیکٹرانکلی آپ نے ان کو یوزلیس کر دیا تھا. وہ ایمرجنسی لینڈنگ کیا انہوں نے جا کے سری نگر میں جی, اور ایسی ڈومین میں جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پاکستان کی جو ملٹری ہے جی, یہ اپنے تھریٹ کے ساتھ ساتھ, حسن بھائی میں بھی بڑی امپورٹنٹ ایک بات کرنے لگا ہوں, اف یو الاؤ می جی. پاکستان ملٹریز جو ہیں, ایئر فورس, نیوی, آرمی, اپنی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے, کیپیسٹیز کو دیکھتے ہوئے تیاری کرتی رہتی ہے. ایوالونگ پروسیس ہے جی, یہ کنٹینیوس جاری رہتا ہے. وار گیم بھی کرتے رہتے ہیں, اور الحمدللہ ابھی بھی ڈیل کر لیا, آئندہ بھی ڈیل کریں گے. نیوکلیئر از اے سیریس بزنس, اللہ نہ کرے کہ اس طرف جائیں, بٹ اگر پہنچی گئی ہمارے اوپر یا ایک چیز ہمارے اوپر آ گئی تو اس کو بھی کریں گے. لیکن اصل چیلنج ہے یہ ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ, دا نیو مائنڈ سیٹ آف دس بھارت. اس کے لیے پھر نیشن نے تیاری کرنی ہوتی ہے جی. ادھر پولیٹیکل لیڈرشپ آتی ہے, آپ نے کلچرل انویژن سے بچنا ہے, انفارمیشن انویژن سے بچنا ہے. آپ نے ایوری ڈے دے آر اٹیکنگ یو جی, کسی نہ کسی ڈومین میں.
تو ہم دیکھیں نا ہم اس پہ پروٹیکشن کرنی ہے قوم نے کولیکٹیولی سینرجی جس میں آپ پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں. ایک چیز ہے ویسے جنرل صاحب وی آر ناٹ گڈ آئی تھنک دیٹ از دا پروپیگنڈا. جس طرح ان کی جو مختلف میڈیمز ہے جس میں اگر اس کی فلم انڈسٹری ہے یا وہ لے لے, جس طرح بھی ایک نئی فلم ان کی آ رہی ہے دا ڈپلومیٹ, اس میں بھی آئی ہو گیا لیکن یہ آ رہا ہے جس میں پاکستان میں کس طرح وہ آپریشن کرتے ہیں, ایک لڑکی کو جو ہے نا یہاں سے ریسکیو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اپنی لارجر دین نارمل جو پکچرز پیش کرتے ہیں, پاکستان کو بڑا ڈسٹیٹیوٹ پریزنٹ کرتے ہیں. پاکستان اسی سائڈ پہ کافی کمزور ہے جی. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آل ڈومینز, آل اسپیکٹرم, آل ڈومینز ہمیں رسپانس جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جب بھی کوئی بڑا ملک یا ہیجمونک ملک کسی چھوٹے اپنے سے چھوٹے کنٹری کو یا ان کو سبڈیو کرنا چاہتا ہے یا اس کو اپنا سبجیکٹ بنانا چاہتا ہے یا اس کو مارنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز کرتا ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا کلچرل انویژن, اس کے بعد کرتا ہے اکنامک اسٹرینگلنگ اور تھرڈ کرتا ہے ملٹری انہیلیشن. اور یہی اپلیکیشن ہمارے اوپر بھی ہو رہی ہے, ہماری سوسائٹی کے اوپر ہو رہی ہے. تو آف کورس پاکستان نے ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال تو ابھی ہمارے انگلش چینل دیکھیں نا, ہمارے پاس میڈیم ہی نہیں ہے انگلش چینل جب ہم انٹرنیشنل ہم نے جانا ہے. تو یہ اب اسٹیٹ کے یہ چیزیں سوچنے والی ہے کہ ہر ڈومین میں ہم نے جانا ہے. جب تک یہ مائنڈ سیٹ ہمارے نیبرہڈ میں بیٹھا ہوگا یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا, یہ موویز سے یہ وہ. لیکن ابھی جو اس کو شکست ہوئی ہے نا حسن صاحب, اس سے تو اب ان کی لوگ بھی کہیں گے کہ یار دس از آل, یہ جو بالی ووڈ والا انڈیا یا ریئل پولیٹک ابھی جب لگی ہے رجی تو ان کو لگ پتا گیا کہ یار یہ اصل میں ریالٹی ہے کیا. ابھی دائیاں لگیں گے انٹرنیشنل کو بھی کنونس کرنے میں کہ یو آر دا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آف دا ریجن. ویسے ایک بات ہے سر, بالکل اف یو ریممبر وہ امریکیوں نے بھی ایک کام کیا تھا صومالیہ میں, پاکستانی فوجیوں نے ان کو ریسکیو کیا, لیکن جب فلم آئی تو دا گن شاہی پاکستانی سولجرز کا وہ دیا تھا. ایک بات ہے ابھی انڈیا والا جو پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے یہ لڑائی جو تھی یہ پاکستان سے نہیں, یہ تو ہم سے چین نے لڑی ہے. حالانکہ وی ور یوزنگ مے بی دا چائنیز ٹیکنالوجی اینڈ دے ور یوزنگ دا ویسٹرن ٹیکنالوجی. تو ابھی وہ دنیا کو یہ بتانے کی سو ہاؤ مچ دا ورلڈ ول بی ریڈی ٹو ڈائجسٹ دس آرگومنٹ کہ یس یہ تو چائنا تھا پاکستان یا پاکستان کی ایئر میں وہ چائنا وہ کر رہا تھا. ہاؤ مچ سیلیبل از دس پوائنٹ سر؟ اٹ از مین بیہائنڈ دا گن. ہاں جو مرضی ٹیکنالوجی کر لیں. فرانس لکھتا ویسے سر ایک بات میں آئی واز لسننگ ٹو این انڈین جرنل اینڈ ہی سیز دیٹ کہ یہ جو پاکستانی پائلٹ نے جس طرح چائنیز ٹیکنالوجی کو یوز کیا, اگر چائنیز پائلٹ بھی ہوتے نا تو اس طرح نہیں کر سکتے تھے. اینڈ ہی واز ویری مچ ایڈمائرنگ دا پاکستانی سولجرس. جی بالکل, یہ انڈین ایک ان کے پرانے آرٹلری لیفٹیننٹ جنرل ہیں شنکر پراورلی ان کا نام ہے, if I'm not wrong. تو وہ پرانے ڈی جی آرٹلری رہے ہیں. وہ ابھی ان کی جو اسپیس کی جو ان کی ایجنسی ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ I would prefer fighting Chinese rather than Chinese equipment with the Pakistani man behind the gun اور وہ weapons use کرتے ہوئے. تو of course دیکھیں کلیبریشن ہوتی ہے نا. وہ کون سا میڈ ان انڈیا جہاز اڑا رہے تھے جی, وہ بھی تو رافیل لے کے آئے تھے, سینٹر آف گریوٹی اس کو دکھایا. S-400 رشیا سے لے کے آئے, اس کو سینٹر آف گریوٹی دکھایا کہ جی ہم تو پروٹیکٹڈ ہیں, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. حسن بھائی سو مچ کرپشن ان انڈین ملٹری اکوپمنٹ ڈیلز کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ابھی انہوں نے قرض کر کے سپریم کورٹ سے بھی ایک فیصلہ لے لیا. یہ ابانیز اور اڈانیز کا انڈیا ہے. یہ انڈیا وہ انڈیا نہیں ہے. $80 بلین کو آپ نے بیٹ کیا ان کے ڈیفنس بجٹ کو with $8 بلین. تو یہ اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے جب آپ رائٹ کاز کے لیے رائٹ چیزیں ٹرین کرتے ہیں, گروم کرتے ہیں, اور پرپس جب آپ کی لائف میں ہوتا ہے. تو ہماری ٹریننگ گرومنگ اور یہ ایڈوانس ٹریننگ گرومنگ ہے جی. ہم الحمدللہ دیکھیں دنیا کی ملکوں کو ہم ٹرین کرتے ہیں جی. دے پریفر آر پائلٹس کے آ کے ہمیں ٹرین کریں. وی ہیو ویری گڈ کولیبریشن. اب سعودی عربیہ کی ملٹری کو ہم ٹرین کرتے ہیں, ہمارے وہاں پہ ٹریننگ مشنز موجود ہیں. پورا ورلڈ ابھی آپ کی طرف اٹریکٹ واپس ہوگا. جو انڈیا جو انگریس کر رہا تھا کہ جی ہم تو بہت بہتر ہیں, ان کو تو ابھی جنہوں نے پیسے لگا کے اپنی ٹریننگ کروانی ہے اپنی, تو وہ دے ول ناٹ ایون لک ٹوورڈز دیم. بٹ اینی ویز پاکستانی پروفیشنلزم اس لیے مینٹین ہے کہ جی میرٹ بیسڈ ہماری ملٹریز ہیں, پروگریشن ہے, میرٹ بیسڈ پروفیشنلزم کو ساتھ اس لیے مینٹین کیا جاتا ہے جی. یہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا یا کوئی فیوریٹ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. آپ سوسائٹی میں جہاں پہ بھی میرٹ لگا دیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ امپروو کریں گی. اب اکوپمنٹ چائنا اور پاکستان دیکھیں, وی آر اسٹریٹجک پارٹنر جی, اور ہمارا انٹرسٹ ہے اس ریجن. جس طریقے سے چائنا نے ابھی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے,
अनप्रेसिडेंटेड जी, इन अ वे कि वो उन्हें पता है कि ये मेन कंपिटेटर चाइना है, उसके अगेंस्ट आप पूरी दुनिया कह रहे हैं मुझे तैयार करो, मैं इसको चैलेंज करूंगा, तो चाइना आपको क्या वो दुआएं और तोहफे भेजेगा? बट एनीवेज, पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है। अब इस कोलैबोरेशन को हमने ये टेररिज्म की डोमेन में लेके जाना है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबरें आ ऐसे रही हैं। जनरल साहब एक हो गई कि ये द होल थिंग स्टार्टेड फ्रॉम पहलगाम, वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, एंड वी कॉल इट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसने भी उनकी डीप स्टेट ने, क्योंकि बहुत जब आ रही थी कि दैट हैज़ बीन डन बाय द इंडियन डीप स्टेट, और लाइकली जिस तरह हुआ था, जिस तरह मुसलमान और हिंदू का एलिमेंट जो है ना वो डाला गया था, वरना फॉर अ टेररिस्ट वो तो करना है उनके लिए आगे, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, ये इसको पाकिस्तान में जो टेररिस्ट टारगेट करते हैं वो अकीदा का पोष लेते हैं, या अमेरिका में जो करते हैं। तो ये बताइए कि ये जो इंडिया पहले वर्ल्ड सिंपथीज उनके पास थे, और पाकिस्तान को जिस तरह आपने कहा कि लेक्चर दिया जाता था यूजुअली, और इंडिया का जो बयानिया है वो जल्दी एक्सेप्ट होता था, अब वो जो दहशत गर्दी है इट्स गॉन इन टू द बैक सीट। वो बिल्कुल ना पहलगाम के टेररिज्म का, उनकी इन्वेस्टिगेशन का, टेररिस्ट कौन थे, कहाँ पे गए, क्यों अरेस्ट नहीं हुए, वो ऑल गॉन इन टू अ बैक बर्नर। दोबारा वो रहेगा इसी के इर्द गिर्द ही अपनी पॉलिटिक्स करेगा जी, टेररिज्म के, बिकॉज उसके पास और कोई कासस बलाए नहीं है जी। रीजन फॉर वॉर टू इनिशिएट और रीजन फॉर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ऑन पाकिस्तान और क्रिएट नहीं करेगा। अब उसने पानी वाला एक और मसला बीच में डाला, ये बड़ा स्मार्टली हसन साहब ऑपरेट करता है जी। वो करता ये है कि वॉर का एक क्लाउड लाता है, वॉर लाइक क्रिएशन, एक कासस बलाए झूठे वाकई से टेररिज्म रिलेटेड से शुरू करता है। इसे पता है कि पूरी दुनिया को इस वक्त डर जो है ना वो टेररिज्म से है, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स की वॉर है जी। अब कन्वेंशनल मिलिट्रीज बहुत कम लड़ेंगी, अब एक दूसरे को वीक करने का आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन देख लें कि सारी वॉर जो है वो अभी नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए या अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ही लड़ी जा रही हैं, और वो अभी एनहांस होंगी। तो ये टेररिज्म का ये बिकता है इंटरनेशनली, तो वो उसी के इर्द गिर्द इसको रखने की कोशिश करेंगे। इस तरह कन्वेंशनल डोमेन में जो ही जाता है उसको शिकस्त होती है, हर दफा की तरह शिकस्त होती है। तो वो ये टेररिज्म की कोई ना कोई चीजें क्रिएट करता रहेगा, अपने इर्द गिर्द करता रहेगा और पाकिस्तान पे प्रेशर करेगा। जो मैं स्मार्ट वे करता हूँ, पिछली दफा भी इन्होंने जब पुलवामा हुआ तो ये वॉर का लाइक एक सिचुएशन की, थोड़ा सा एक्शन वैक्शन हुआ, लिमिटेड था, इस इतनी स्केल पे नहीं किया जितनी इस दफा गया, लेकिन उसके साथ ही इन्होंने 370 और 35 ए पुश कर दिया जी कश्मीर में। इस दफा फिर वॉर, दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है कि जी वॉर रोके न्यूक्लियर कंट्रीज, और साथ ही इसने इंडस वाटर ट्रीटी का ये साथ पुश कर दिया। तो ये बड़ा स्मार्टली एक ना एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी अपना बीच में डाल देता है। आई थिंक पाकिस्तान को अब होलसम एक जो वॉर वाला इसका जो फिनोमेना, उसका डर तो पाकिस्तान ने साबित कर दिया, ना डर है ना आइंदा भी रहेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो स्पीच है जो ओवरसीज को उन्होंने की थी वो आपको याद होगी, बड़ा क्लियरली उन्होंने इंडिया को मैसेज दिया था, वो करके दिखा दिया। उसको तो इंडिया ने बहुत ज्यादा वो उस पे सारा उसका बयानिया उसी पे ही बना रहे थे जी। हसन भाई जो भी इन्होंने क्लेम किया वो करके भी दिखा दिया कि जी हम आपके साथ ये कर सकते हैं। अभी जो इनकी जो प्रॉक्सीज है, ये फितना अल हिंदुस्तान जो बलोचिस्तान में और ये लगा हुआ है, उनको भी चीफ ने उसी में एक मैसेज दिया था। और आप इन अ मंथ्स टाइम अभी आप देखेंगे इमीडिएटली। अभी मैंने सुना है कि जनरल साहब के जिस तरह अफगानिस्तान में वो बीजिंग में जो डेवलपमेंट हुई है कि टेररिस्ट विल नॉट बी अलाउड टू यूज़ अफगान साइल अगेंस्ट द नीबर्स। और नीबर्स तो पाकिस्तान है, क्योंकि दीगर के बारे में तो इतना वो नहीं है। पाकिस्तान हैज़ अ मेजर कंसर्न अबाउट द TTP। साथ ही अगर ये खबर जो आई है ईरान से कि ईरान आल्सो एग्रीड कि वो जो चाबहार से तुर्बत तक जो कॉरिडोर है, जो वैलीज़ में बड़ी अनइनहेबिटेड वो जो वैलीज़ है, उसको वो वॉल कर रहे हैं, कंक्रीट दीवार बना रहे हैं ऑन द पाकिस्तान रिक्वेस्ट और ऑन द पाकिस्तान वो जो प्रेशर है। देखिए ईरान खुद सिचुएशन में है जी, ईरान के अंदर वॉर पहुंची हुई है, और आपको पता है जिस तरीके से मिडिल ईस्ट की एप्लीकेशन हो रही है। ईरान मस्ट रियलाइज कि जब तक आपका रीजन स्टेबल नहीं होगा, जब तक आपका नेबरहुड स्टेबल नहीं होगा, आप इनस्टेबल रहेंगे। और ये पाकिस्तान को भी चाहिए, हमें हमारी भी जरूरत है स्टेबल अफगानिस्तान एंड नो वॉर इन ईरान, वरना ये आग साथ वाले घर में तो जाती ही जाती है जी। किसी अभी देखे ना हम विक्टिम, आप असद भाई बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताए ना खैबर पख्तूनख्वा कल्चरली, सोशली, मॉरली कितना नुकसान हुआ है हमें अफगानिस्तान की जानकारी। ये जो वो इलाके थे जो ड्रीम प्लेसेस हुआ करते थे जी, हम तो बचपन जब उधर जाते थे, पेशावर वाज कॉल्ड द सिटी ऑफ फ्लावर्स जी।
تو ابھی ہم کو جب ینگسٹر تھے لیفٹیننٹ کپتان ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے یار ڈریم پوسٹنگز اگر ہماری آئیں تو پشاور، کوہاٹ، بنو، پھر آپ باجوڑ آپ جا کے دیکھیں اتنا خوبصورت علاقہ، پھر آپ وزیرستان چلے جائیں. کلچرلی وی ور ویری گڈ. تو اس وار نے کتنا برے طریقے سے امپیکٹ کیا پورے پاکستان کو، اور خاص طور پر ہمارے خیبر پختونخوا کو. بلوچستان کی روایات دیکھ لیں تو وار امپیکٹ کرتی ہے جی. اچھا اب صرف افغانستان میں ضرورت اس امر کی ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت کو سمجھنا ہے کہ وہ افغانستان کی عبوری حکومت ہے، وہ انڈیا کی عبوری حکومت نہیں ہے. وہ ایز اے پراکسی بہت برے لگیں گے، ایز اے افغان لیڈرز بہت اچھے لگیں گے. اور پاکستان اور افغانستان، کوئی مجھے دنیا کا بندہ پاکستان میں اسٹیبلٹی وداؤٹ اسٹیبل افغانستان آ سکتی ہے، یا افغانستان کا کوئی بندہ کہہ دے کہ وداؤٹ پاکستان افغانستان میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، تو میں پھر کہوں گا کہ میں نے پھر جیو پولیٹکس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. پھر چائنا کا جو سی پیک کا ہے اس پہ دیکھیں ٹرائی لیٹرل سے یہ یوریشین کنیکشن ہونا ہے. اٹس اے ہیوج کنیکشن. افغانستان کے لوگوں کے حالات بدل سکتے ہیں. ان کی جو نہیں، اگر میرے خیال میں جنرل صاحب اگر ہم دیکھیں وقت کم ہے، لیکن اگر افغانستان دیکھیں اس وقت کہ انڈیا کا اس خطے میں کوئی دوست نہیں ہے. بنگلہ دیش، سری لنکا، سارا وہ جو بلینگ کرتا ہے، بھوٹان، نیپال، مالدیپ وغیرہ، پاکستان، تو وہ بلینگ کا جو نیچر ہے اس کا، تو ہاؤ کین اٹ ول بی اے فرینڈ ٹو اے ٹائنی افغانستان؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. دے ہیو ٹو ریئلائز اٹ. جی بالکل. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے حسن بھائی. میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو $3 ارب وہ باتیں کر رہا ہے کہ 3 بلین میں نے لگایا ہے، پیسہ وہاں پہ لگایا ہے، جو اگر اتنا وہ سنسیئر ہوتا ہے انسانیت کا تو اپنے یہ 26 لوگ نہ مرواتا، اپنے لوگوں کو نہ مرواتا. اتنا سنسیئر ہوتا تو وقف بل مسلمانوں کے خلاف نہ لاتا. اتنا سنسیئر ہوتا تو مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس نہ کرتا. یہ جو انہوں نے بلز پاس کیے کہ ان کی تو کوئی اسٹیٹ نہیں، روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کشمیر. جنرل صاحب کچھ نہ کرے، 1000 افغانوں کو ایئر لفٹ کر کے وہاں پہ ان کو جگہ دے دے، یہ بھی کافی ہوگا. جسٹ ٹیسٹ. Yes, sir. It was really nice talking to you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Granu Katun ko da Major General